السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے صدر جناب غلام علی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے ملکی حالات پہ۔ غلام علی صاحب، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ اس وقت ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، پیٹرول جو ہے وہ 334 روپے پہ پہنچ چکا ہے، آٹا عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، غریب آدمی خودکشیاں کر رہا ہے، لاقانونیت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، تو پاکستان عوامی تحریک کیا کر رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، گرین چینل، گرین پاکستان کے نام سے آپ نے جو یہ شروع کیا اپنا چینل، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اس کو اس میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اور آپ تشریف لائے ہمارے پاس اتنی دور سے۔ دوسری بات یہ آپ نے سوال کیا کہ موجودہ حالات جو پاکستان کے ہیں، اصل میں یہ سارے حالات جو ہیں یہ اب سے نہیں بنے، یہ جب سے پاکستان بنا ہے، خاص طور پر محترم صدر ایوب کے بعد جو حالات شروع ہوئے اس وقت سے لے کے اب تک، اور یہ ہم نے دیکھا ضیاء الحق شہید ان کا دور دیکھا ہے اور مشرف کا دور دیکھا ہے، ان ادوار میں مہنگائی وغیرہ کنٹرول رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ وہ ماشاء اللہ جو کہ نہیں، ہم اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن جمہوری حکومتوں سے انہوں نے سسٹم بہتر رکھا ہے، لیکن جب جمہوری حکومت آئی ہے انہوں نے سوائے لوٹ مار کے، سوائے کرپشن کے کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ پاکستان پہ یہ مافیا مسلط ہے جو کہ مختلف پارٹیوں میں وہی لوگ، وہی چہرے جو الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں، وہی چہرے مختلف پارٹیاں بدل کے جس پارٹی کو دیکھتے ہیں اٹھان ہے اس میں جا کے اپنے جگہ بنا کے اور وزیر بن کے اور اپنے لوٹ مار کا بازار۔ پاکستان کے عوام کے لیے، غریب عوام کے لیے، اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ بھی آج تک کون سا بل پاس ہوا آج تک غریب عوام کے لیے؟ آج تک کوئی ایسا اپنے لیے بل پاس کرتے ہیں، مطلب تمام جماعتیں، اپوزیشن، حکومت مل کر اپنی تنخواہ بڑھانے کے سب ایک ہوتے ہیں، اپنی مراد کے لیے ایک ہوتے ہیں، لیکن عوام کے لیے آج تک کوئی ایسا بل نہیں پاس کیے گئے کہ عوام کو براہ راست جو سہولت دی جائے، جبکہ آئین کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 2014 کے دھرنے میں، 2013 کے دھرنے میں بھی آئین کا پورا کتاب کھول کے عوام کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس کے پہلے بھی آئین موجود تھا، لیکن ایک عام لوگوں کو نہیں پتا تھا آئین کیا ہے، لیکن آئین کے اندر آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک، خاص طور پہ 37، 38، 39، 40، اس میں عوام کے بنیادی حقوق ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق فراہم کرے۔ جو کم آمدنی لوگ ہیں ان کو صحت، تعلیم، اس کے ساتھ جتنی بنیادی ضرورت اشیاء ہیں وہ مفت دینے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، یہ آئین میں درج ہے۔ آج تک کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور جو آئین پہ عمل نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ آئین کا غدار ہوتا ہے، اس کو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ جتنے بھی سابقہ حکمران گزرے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی جماعت کسی کا نام نہیں لے، برسر اقتدار طبقہ میں کہتا ہوتا ہوں جو بھی گزرا ہے انہوں نے عوام کے ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا، عوام کو ہمیشہ تکلیف دی گئی ہے۔ تو آپ تو حکومت میں رہے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سے وہ سوال تو کروں گا نہیں، اور دوسرا جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہ تو اب عام آدمی بھی سمجھ گیا ہے، یہ کر رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان عوامی تحریک، کیونکہ آپ کا سٹانس یہ یا آپ کی جماعت یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ ایک مخصوص حد تک جو ہے وہ مذہبی نہیں ہیں، آپ سے ایک سیاسی مذہبی قوت ہے، ٹھیک ہے، تو عوامی تحریک کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان عوامی تحریک نے اب آپ نے سوال ایسا کیا کہ مجھے پوری تھوڑی سی پیچھے سے بات کرنی پڑے گی کہ 1989 میں پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی گئی، 25 مئی 1989 میں اس وقت بھی اس جلسے میں موجود تھا الحمدللہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اس نظام کو بدلنے کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ یہ نظام اشرافیہ کیا ہے، سرمایہ دار کے مفاد کا ہے، جاگیرداروں کے مفاد کا ہے، اس عوام کے لیے یہ نظام نہیں بنا۔ جب تک یہ نظام، لہذا سب کو اس نظام کی تبدیلی کے لیے نکلنا پڑے گا، متحد ہونا پڑے گا۔ کیسے سر؟ تھوڑا سا انہوں نے کہا تھا ہم 1 یا 2 الیکشن دیکھیں گے، اگرچہ ہم نے سمجھا کہ جمہوری اس طریقے سے الیکشن کے طریقے سے کوئی تبدیلی بہتری آ سکتے، ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اپنا راستہ علیحدہ کر لیں گے۔ اب دوسرا الیکشن انہوں نے خود لڑا، 2002 والا، صرف 1 سیٹ ہم نے جیتی، جبکہ پورے ملک میں ہماری تھرڈ پارٹی کے طور پہ پاکستان عوامی تحریک سامنے آئی ہے، پورے ملک میں کینڈیڈیٹ کھڑے تھے، لیکن وہ نہیں جیت سکے۔ کیوں؟ جیتتا وہی ہے جن کی ڈیل ہوتی ہے، اور جن کی ڈیل ہوتی ہے وہ تو آ جاتے، جن کی ڈیل نہیں ہے وہ ہار کے واپس ہے۔ ہمارے لوگ مایوس بھی ہوئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کہا کہ ہم اگر ہارے 1 سیٹ جیتی وہ سب پہ بھاری ہے۔ اس وقت میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایز اے میڈیا اسمبلی میں رہا ہوں، تو انہوں نے
2-2.5 سال بعد استعفیٰ دے دیا. کیوں دیا؟ اس بیس پہ کہ اس حکومت اس اسمبلی میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ عوام کے فائدے کی بات ہے. اگر جو عوام کے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی تو اس کا حصہ رہتے ہو. انہوں نے دیکھا یہ تو اشرافیہ جن لوگوں کی اسمبلی کے لیے بنی ہے وہی اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے جو بھی بل پاس کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, جو اشرافیہ کے فائدے کے لیے, جو 400 جو خاندان ہیں جتنے اسمبلیوں کے سینٹ کے صوبائی ممبران ہیں, یہ سب ان کے فائدے کے لیے سارا نظام ہے. اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے کے باہر آ گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک بیداری شور مہم شروع کی جو چلتی رہی. 2012 میں پھر انہوں نے مینار پاکستان پہ سیاست نہیں ریاست جاؤ کے عنوان سے جلسہ کیا. اس میں انہوں نے جو ایجنڈا اس میں دیا, آج پوری قوم یہ جان چکی ہے اور یہ سمجھ چکی ہے. جتنے بڑے دانشور ہیں, لکھاری ہیں, بڑے اینکر ہیں اور بڑے اداروں کے بڑے لوگ سب سمجھ چکے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا ایجنڈا ہی اس ملک کے جو ہے بقا کی ضمانت ہے. لیکن اس پہ عمل کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ جب اگر اس پہ عمل کریں گے تو ان کی اپنی جڑیں ختم ہوتی ہیں. تو جب تک ڈاکٹر طاہر القادری کے ایجنڈے پہ نظام کی تبدیلی کا ایجنڈا اس پہ پوری قوم کھڑی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کہا تھا 2014 کے دھرنے کے بعد کہ ہم نے اذان انقلاب دی ہے, اب ہمیں 1 کروڑ نمازی چاہیے. جس دن 1 کروڑ نمازی تیار ہو گئے اس دن انقلاب. آپ کی بات ایک عام آدمی جب سنے گا یا سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ کے بہت سارے جو سوشل میڈیا کے پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آخری دھکا ڈاکٹر طاہر القادری اس نظام کو دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف وہ مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے ایک اس وقت لوگوں کو سمجھایا کہ اس نظام میں کچھ ہو نہیں سکتا, تو آج ایک آدمی کا مطلب بچے بھوکے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہا ہے, یا آج لاقانونیت کی انتہا ہو گئی ہے, ایک ٹکٹ ہولڈر کا بچہ نفسیاتی مریض بنا ICU میں پہنچا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. تو بس یہ سوچ کے تسلی کریں کہ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ سر چڑھ کے بول رہا ہے بس یہ کافی ہے, ہم بھوکے مرتے رہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب کفن لہرایا تھا نا 2014 دھرنے میں, انہوں نے کہا ہم اس نظام کو کفن بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت لوگوں نے مذاق کیا تھا, عوام نے بھی, خواص نے بھی, لیڈروں نے بھی کہ یہ کفن لے کے آ گئے یہ تو وہ. لیکن اب دیکھیں اب سارے جو عوام ہے نا وہ خودکشی کر کے اس کفن کو خود پہن رہے ہیں. خودکشی کس لیے ہو رہی ہیں؟ بے روزگاری کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے. اگر اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی بات مان لیتے, لوگ نکل آتے بڑی تعداد میں, تو اسی وقت یہ تبدیلی آ جانی تھی. لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے وہ انہوں نے اس گندی سیاست, اس کرپٹ سسٹم سے اپنا نام نکالا ہے ریٹائرمنٹ کا. اب ان کی پوری تحریک جس کے تمام فورم, منہاج القرآن, اس کے بعد مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ, منہاج القرآن یوتھ لیگ, وومن لیگ, علماء کونسل, یہ سب اپنے اپنے سطح پہ اپنے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اپنے لوگ اپنے ممبر بڑھائیں, اپنے تعداد بڑھائیں. ٹھیک ہے, وہ کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اندرون سندھ ہو رہا ہے, اندرون بلوچستان ہو رہا ہے, اندرون پنجاب ہو رہا ہے, بہت اچھا کام ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ کام بالکل جاری ہے, لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ, یہ دور نہیں ہے. وقت آئے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کہا تھا مستفی معاشرے کا قیام, جب تک مستفی معاشرے کا قیام نہیں ہوگا ریاست مدینہ کا عمل درآمد نہیں ہو سکتا. پہلے ملک سے باہر بیٹھ کے مطلب لوگوں کو شعور بیدار ہو سکتا ہے, لوگوں کی تربیت ہو سکتی ہے, یا سسٹم سے ٹکرانے کے لیے جس طرح عمران خان یہاں پہ ہے اور ڈیل بھی کوئی نہیں کر رہا ہے. یہ زبان زد عام یہ بات ہے کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص پورے سسٹم کو اس نے ننگا بھی کر دیا ہے اور اس نے سسٹم کی بنیادیں بھی ہلا دی ہیں. ننگا کرنے کی بات ہے جو 2014 اور 2013 میں ڈاکٹر طاہر القادری اس کا آغاز کر دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو عمران خان کو اس لیے کہ اس نے ان کی ڈیل کر کے وہ وزیر اعظم بن گیا, انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. ہم وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے, ہم اس سسٹم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, وہ کوئی بھی کرے. لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب چھوڑ کے چلے گئے. بیرون ملک بیٹھے ہیں, آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا کیوں رہتے ہیں. ابھی پوری دنیا کا وزٹ تھا ان کا تنظیمی, سب جگہ پہ بڑے بڑے لیکچر, بڑے وہاں, اور کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اور لندن میں بیت الزہرا کے نام سے بہت بڑا سینٹر بن رہا ہے. وہ کیا ہے, وہ آنے والی نسلوں کو تربیت کی وہ بہت بڑی تربیت. تو پھر پاکستان تو پیچھے رہ گیا نا سر. نہیں, پاکستان میں دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں, تنظیمات کام کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتے, کارکنان کے ساتھ, تنظیمات کے ساتھ, ہر مہینے میں 2 مرتبہ ان کے. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ 1 کروڑ نمازی تیار ہے, قوم تیار ہے؟ ہمیشہ آپ کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں 1 کروڑ نمازی تو اب دیکھیں نون لیگ آزمائی گئی, PTI آزمائی گئی ہے, باقی JUI سب, یہ جو PDM تھی یہ ساری آزمائی شدہ, یہ مسترد شدہ لوگ ہیں. PTI کا نعرہ تھا تبدیلی, وہ بھی آزمائے گئے کہ وہ ناکام ہوئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا
تبدیلی کا نام لینے میں سر پکڑ کے روئیں گے، کیونکہ جب تک نظام نہیں بدلے گا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ مطلب باہر بیٹھ کے، ہاں باہر بیٹھ کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ بات عوام کے بیچ میں رہ کے، نہیں عوام کے بیچ میں ہی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں نا۔ میں بتا رہا ہوں کہ 7 اکتوبر کو میں اسلام آباد میں ایک بڑا فنکشن ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی حدیث انسائکلوپیڈیا 8 جلد اس کا اوپننگ سیریمنی ہے۔ تو ابھی پیچھے قرآن پاک کی قرآن انسائکلوپیڈیا اور آنے والی نسلوں کے لیے تحقیقی علمی فکری اتنا بڑا کام ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ جو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں مخالفین بھی کہہ رہے ہیں، متعارف ہیں، وہ کام اپنی جگہ ضروری ہے اور یہ بھی اپنی جگہ۔ یہ انہوں نے شعور جو دیا نا 2012-23 دسمبر کو جو دیا، وہ آج پوری قوم کو پتہ لگے کہ اس نظام کو بدلے بغیر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب قوم جب اب سب، میں کہہ رہا تھا سب آزمائے گئے ہیں نا پیٹے، اب جب کال آئے گی ڈاکٹر صاحب نے جب کال دینی، جتنے بھی لوگ ہیں جو مایوس ہیں پی ٹی آئی سے، مختلف جو حالات اس سے مایوس ہے غربت سے، وہ انشاءاللہ پوری قوم ساتھ، پوری قوم نہیں کھڑی ہوگی لیکن 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ تو میرا خیال ہے اب زیادہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ لوگ تنگ ہو چکے ہیں۔ اب انف ہو گیا۔ آپ کا جو سوشل میڈیا جو کہ پراپر ایک نیٹ ورک ہے، وہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ لوگ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ ایک شور برپا کرتے ہیں کہ عمران خان کے ووٹر تو ہیں یا ووٹر تو تیار کیے ہیں لیکن عمران خان کے کارکن نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر پاکستان عوامی تحریک الیکشن اسی گراؤنڈ پہ الیکشن میں آتی ہے تو میرا خیال ہے رزلٹ وہی ہوگا جو پہلے۔ نہیں میں تو کیا کارکن ضروری ہے یا ووٹر ضروری ہے؟ سسٹم سب سے پہلے تنظیم ضروری ہے، سب سے پہلے تنظیم ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں کسی جماعت کی تنظیم نہیں ہے، کیونکہ تنظیم اتنی بڑی تنظیم بنانا ہی ڈاکٹر طارق القادری کا بہت بڑا یہ کمال ہے پوری دنیا میں۔ یہ نہیں پاکستان میں، میں نے کہا اس کا تو مخالف بھی مخالف مانتے کہ بہت بڑی تنظیم ہے۔ تنظیم کا ہونا یہی بہت بڑا انقلاب ہے، اور جب کوئی ایسا اس طرح کا ایونٹ آتا ہے یا کوئی کال آئے گی یا اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تنظیم منظم ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر جب تنظیم نکلتی پھر لوگ بھی نکلتے ہیں، اور انشاءاللہ اب جو ہوگا نا وہ اب ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت جلدی ہوگا، یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ الیکشن پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہے؟ دیکھیں الیکشن اول تو ہونے چاہیے، جمہوری ایک سسٹم پروسیس ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو بھی جاتے ہیں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے عمران خان نے کہا تبدیلی آئے گی، 4 سال انہوں نے ماڈل ٹاؤن 14 شہید ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا 1 مہینے میں اگر میں آ گیا تو 1 مہینے میں انصاف ہوگا۔ 4 سال انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا نام تک نہیں ہے، یہ بھی ڈیل تھی۔ تو کیا الیکشن کے بعد کوئی رزلٹ کوئی نہیں ہے عوام کے لیے؟ اس موجودہ مروجہ نظام میں الیکشن 100 الیکشن بھی ہو، ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک اس نظام تبدیل نہیں ہو۔ دیکھیں ایک بلڈنگ اگر آپ گراتے ہیں نا، بلڈنگ اگر آپ گراتے ہیں اندر کھڑے ہو گرائیں گے اس کو لیکن خراب ہوگی، وہ آپ کے اوپر گر جائے گی درام، باہر کھڑے کو بنائیں گے، توڑیں گے اس کو، نیا بنائیں گے، وہ بن جائے گی۔ اس لیے سسٹم کے اندر رہ کے وہ جو آل عمران خان کا وہ ہے، اس کو باہر رہ کے ہم انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے ہمارے پیچھے جب اناؤنس ہوا تھا پچھلے سال تو 122 کینڈیڈیٹ ہمارے ان کے کاغذات جمع ہیں، لیکن الیکشن ہوئی نہیں۔ اب جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا، میں خود امیدوار یہاں سے PB 16 کا، بہت سارے امیدوار ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم اس سسٹم سے کمپرومائز نہیں، ہم اس سسٹم کے خلاف اویئرنیس دینے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں لوگوں کے۔ اس سسٹم میں رہ کے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس سسٹم کو بدلنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اور سب جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی قوتیں چاہتی ہیں کہ نظام بدلے اور اس ملک میں تبدیلی آئے، ایک مقدر بدلے عوام کا، اس کو اس سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ بطور ایک سیاسی ورکر اور بطور ایک باشعور پاکستانی، آخری سوال ہے میرا آپ سے کہ عمران خان جیل میں ہی رہے گا یا ڈیل کر کے باہر نکل جائے گا؟ آپ کا پرسنل انالیسس کیا ہے؟ میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں، یہ کیونکہ پاکستان میں دیکھیں نواز شریف جیل میں تھا نا، مقدمے تھے، اور آپ دیکھیں جیل میں کوئی قیدی ہو، آپ ایک عام قیدی کے لیے اس کی والدہ یا والد فوت ہو جائے، اس کو جنازے پہ آنے کے لیے وہ اجازت نہیں ملتی، پتہ نہیں کہاں سے جا کے مزدوری کرا۔ میں نے ہمارے ایک دوست کی والدہ فوت ہوئی یہاں، میں خود پورا دن لگا رہا ہوں، اپروول بھی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ نہیں آ سکا۔ تو نواز شریف کیسے چلا گیا جیل سے لندن؟ اگر وہ لندن جا سکتا ہے جیل سے تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ سب ڈیل کے تحت ہوا تھا۔ وزیر اعظم ملک کا اس وقت جو تھا اس کی منظوری کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جو اس طرح کی بڑی، وہ سارا کچھ سب ملی بھگت سے ہوا، اس کو بھیجا گیا۔ اب وہ کہتا ہے مجھے جلا وطن کیا گیا۔ کس نے جلا وطن کیا؟ آپ خود بھاگے ہیں،
آپ اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے بھاگ کے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ ظلم کیا جا رہا, اور اب وہ ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں کہ نواز شریف آئے گا, ملک بچائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ لوگ, یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا, 40 سال اس ملک کے خزانے کو لوٹا, اور وہ خزانہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے گیا, اپنے امپائر بنائے, بزنس کیے, اپنے بچوں کو مطلب انہوں نے پروموٹ کیا. ان کے بچوں کی شہریت بھی پاکستان کی نہیں ہے, پھر بھی لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. میں ان لوگوں سے خدا رہا چھوڑیں ان پرانی جماعتوں کے ساتھ. ایک واحد لیڈر اب رہ گئے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, ان کے ایجنڈے پہ آ جائیں. ان کا مستفی معاشرے کے قیام کا جو ایجنڈا, اس پہ اگر سب قوم کھڑی ہو جائے, میں سمجھتا ہوں یہ اس ملک میں وہی انقلاب ہوگا. جی ٹھیک ہے سر, میرا بالکل آخری سوال ہے. آپ نے کہا کہ آئندہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی جماعت بھی پارٹیسپیٹ کرے گی, تو کیا خیال ہے آپ کتنی سیٹیں لیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, سیٹوں والی بات تو بات کی ہے, ہم الیکشن میں آئیں گے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ساری جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں, اور ایک پاکستان عوامی تحریک یا کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اسمبلی سے باہر ہیں, ان سے مل کے کچھ انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہوگا. بلدیاتی الیکشن ہو, بلدیاتی الیکشن تو انشاءاللہ ہم نے لڑنے, اس میں اچھا رزلٹ ہوگا. یہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں انشاءاللہ ہمارے لوگ سٹینڈ کریں گے, اور اچھا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. قوم کو اویئرنیس دی جائے گی اس کے اندر کہ اس نظام میں رہتے ہوئے کوئی تبدیلی نہیں ہے, اس نظام کے خلاف اٹھنا پڑے گا متحد ہو کے, ایک قوم بن کر. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ نے پاکستان بنایا, اس وقت قوم تھی, ملک نہیں تھا. اب ملک ہے, قوم نہیں ہے. اس قوم کو جمع کرنے کے لیے ڈاکٹر طاہر القادری ساری کوششیں, پاکستان عوامی تحریک یہی کوشش ہے, تاکہ اس تمام عوام کو ایک قوم بنا کر ایک سمت میں لے جایا جائے, اور اس ملک میں مستوی معاشرے کا قیام کیا جائے. بہت شکریہ غلام علی صاحب وقت دینے کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں. ناظرین دیکھتے رہیے گرین پاکستان.